أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ نے جہنم کا تھوڑا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس حالت کی ہے کہ فرمایا جب جہنم ان لوگوں کو دیکھے گی، ذرا اپنا اثر انہیں دکھلائے گی، اثر کیا ہوگا؟ یہ لوگ بہت دور ہوں گے، دور سے جہنم کی چیخیں انہیں سنائی دیں گی اور جہنم کی آگ کے شعلوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ فرمایا پھر انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا جو جہنم کے جس کونے میں بھی ہوگا بالکل تنگ اور جڑا ہوا ہوگا، مقرنین وہ بندھے ہوئے ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں کے اندر، اور وہ بیڑیاں بھی کس کی ہوئیں گی؟ فرمایا وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی۔ لوہا ہوگا، لوہا پگھلے گا، پگھل کر وہ لوہا جسم کے اندر داخل ہوگا، چمڑیاں بھی پھاڑے گا، ہڈیاں بھی پھاڑے گا، لیکن کیا ہوگا کہ موت نہیں آئے۔ عذاب کے اندر روزانہ کا اضافہ، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں پیپ بھی جائے گی، خون بھی جائے گا، ساری چیزیں جائیں گی، سانس ختم نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ موت نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آگ کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ جلاتی ہے ویسے ہی ساتھ وہ دوبارہ بناتی جاتی ہے۔ دنیا کے آگ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ پکی بات ہے کہ ایک دفعہ جس جگہ کو جلا دے، ایک دفعہ جسم کی جو جگہ جل جائے، اسے بار بار جتنا جلاتے جاؤ اس جگہ پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ جل گئی نہیں، جہنم کی آگ جب بھی جلائے گی دوبارہ وہ جسم کو بنائے گی تو جسم کو ویسی ہی تکلیف ہوگی جیسے پہلے ہوئی۔ یہ اللہ نے خاصیت جہنم کی آگ میں رکھی ہوئی۔ تو فرمایا ادھر یہ لوگ موت کو پکاریں گے، کہیں گے اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں کہو ان سے کہ آج کے دن ایک مرتبہ موت مت مانگو، آج کے دن تم بار بار کہو موت دے دے اللہ، موت دے دے، موت دے دے، تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دنیا کے اندر قرآن سے تم بھاگتے رہے، دنیا کے اندر قرآن کو تم نے کوئی توجہ نہیں دی، قرآن کو زندگیوں سے تم نے نکال دیا، قرآن کو کوئی اہمیت بکتی تم نے نہیں دی، تو آج تم موت مانگتے رہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی موت نہیں ملے گی، ادھر ہی ذلیل ہوتے رہو۔ اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلموا، لوگوں ادھر ذلیل ہو، جہنم کے اندر پڑے رہو، میرے ساتھ بات بھی مت کرو۔ اللہ ادھر اعلان کر دیں گے۔ تو فرمایا یہ جہنم کی حالت ہے۔ اللہ آخری آیت کے اندر پچھلے درس میں اللہ نے فرمایا لوگ محمد رسول اللہ آپ فرما دیجئے ان سے کیا یہ جہنم تمہارے لیے بہتر ہے کہ دنیا کی 60 اور 70 سال کی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف گزارو، دنیا اپنی چمکا لو، پھر بھی چمکتی دنیا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جتنا بھی امیر تمیر آدمی ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، دنیا کے اندر جا کر اسے پوچھیں کہ سکون ہے، دنیا کے اندر سکون پھر بھی نہیں، سکون پھر بھی دنیا کے اندر بھی اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ دل کس کی مطمئن ہے؟ کس کے دل کے اندر سکون ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ سکون دنیا میں بھی اللہ نے کسے دیا ہے؟ مومن کو دیا ہے، جس کے دل کے اندر ذکر ہے، جس کے دل کے اندر قرآن سے لگاؤ ہے، اسی کے دل کے اندر سکون ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر ٹھاٹ پاٹ
ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی ظاہری جو ٹاٹ پاٹ ہے اس کے لیے اگر تم اپنی دنیا چمکاتے ہو آخرت کو تباہ کرنے کے لیے، پھر تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ سوال کیجیے ان سے، کیا یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ باغات بہتر ہے، یا جہنم تمہارے لیے بہتر ہے، یا تمہارے لیے جنت بہتر؟ فیصلہ تم خود کر لو۔ اب یہاں پر فرمایا لہم فیہا، آج کے درس کے اندر لہم فیہا ما یشاؤون، ان لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ جو متقی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے فیہا، اس جنت کے اندر، ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے ہوگا، خالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پہلی چیز جنت کی سب سے بڑی خصوصیت سمجھی، فرمایا کہ اس کی ہمیشگیری ہوگی، کبھی بھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کا تو آپ حساب کتاب لگائیں نا، آدم علیہ السلام سے آج تک ایک زمانہ گزرا ہے نا، چلے بہت طویل زمانہ گزرا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ شمار کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہزاروں سال ہی گزر گئے لیکن گزرے تو ہے نا۔ ادھر جو جنت والا معاملہ ہے، ادھر یہ والا کام نہیں ہوگا کہ اتنا وقت رہنا ہے، اتنے وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، نہیں، ہمیشگیری ہے، پھر اس کے بعد کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ دوسری چیز ما یشاؤن، جو کچھ زبان سے نکلے گا یا دل کے اندر خیال پیدا ہوگا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین انداز میں بیان کیا، حدیث قدسی ہے، فرمایا عادت کو میں نے تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کر رکھا ہے لعبادی، اپنے بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، ایک ایسی جنت، ایک ایسی چیز کہ جسے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس جنت کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ وہ جنت ایسی ہے، اس کے اندر فلاں چیز ہے، میں نے ادھر دیکھی ہے، ادھر جنت کے اندر ہو، فرمایا نہیں، کسی کان نے بھی اس چیز کے بارے میں تذکرہ نہیں سنا۔ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کبھی کسی دل کے اندر اس کے بارے میں خیال پیدا ہوا، کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں۔ فرمایا ایسی جنت تیار کر رکھی، اور اس کے اندر کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ فلاں پھل کھاؤں، وہ پھل خود بخود درخت سے آپ کے پاس آئے گا، ادھر اسباب کی ضرورت نہیں۔ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر یہ سمجھے کہ چھوٹی خدائی ہے، اللہ انسان کو خود اختیار دے دے گا، ادھر جو چاہے کرے، کوئی اللہ کو انسان سے ادھر پوچھنے والا نہیں، یہ تو نے کیا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ فرمایا ادھر دل کے اندر خیال پیدا کرے گا، وہ درخت سے پھل خود بخود آئے گا اس کے سامنے، یہ اسے کھائے گا، ادھر پورے کا پورا پھل ادھر دوبارہ لگ جائے گا، اور ادھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ بدہضمی ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، یا انسان سیر ہو گیا، دل انسان کا نہیں کر رہا کسی چیز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اتنا زیادہ کھانا کھائیں گے تو اتنا ہی زیادہ پیشاب آئے گا؟ فرمایا نہیں صحابہ، ادھر پیشاب پخانا ان چیزوں سے سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے۔ فرمایا تو اتنا کھانا کھائیں گے وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ادھر ڈکار آئے گا انسان کے سر، اور اس ڈکار کی خوشبو کیسی ہوگی؟ فرمایا کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو ہوگی۔ تو یہ نعمتیں اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے تیار کر رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں ایسی بھی نہیں کہ ملے اللہ دیں جنت دیں، فرمایا نہیں، کان علی ربک، بے شک یہ ساری کی ساری نعمتیں علی ربک، تیرے رب کے اوپر، وعدا مسئولا، ذمے ہے تیرے رب کے، اور یہ ایسے ہے جیسے کہ یہ ادا کرنی۔ فرمایا کیسے؟ رب نے اپنے اوپر خود ذمے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ وعدا مسئولا سے کیا مراد ہے؟ اسے سمجھیے،
جیسے میں نے کسی سے قرض لیا ہو، اب وہ قرض واپس کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ کے اوپر کسی نے واجب نہیں کیا، اللہ نے خود اپنے لیے کیا کیا ہے؟ ضروری کیا ہے کہ جیسے کسی کو دینا ہوتا ہے لازمی ضروری، ایسے ہی میں اللہ نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے، میرے ذمے ہے کہ میں اپنے بندے کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، لیکن اب دیکھیے پھر دوبارہ ادھر ہی آ رہی ہے بات کہ ہر ایک کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ جنت کے لیے بھی اللہ نے کیا کی ہیں؟ کچھ نہ کچھ شرائط لگائی ہیں۔ اتنی سستی جنت اللہ نے نہیں چھوڑی ہے۔ کیا پوری دنیا کے زندگی کو اللہ کی مرضی کے خلاف گزاریں، اپنی مرضیاں کریں اور پھر کہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ اور میں اتنی آسان اللہ کی جنت نہیں اور نہ ہی اتنی سستی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دینی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی قیمتی چیز ہوگی اس کی قیمت بھی بڑی ہو۔ جنت اتنی معمولی چیز نہیں، آپ کہیں کہ آنکھیں بند کریں گے سیدھا جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، اور اے صحابہ کیا آپ لوگوں نے گمان کر لیا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اے ہمارے صحابہ آپ نے تو ابھی تک وہ والی حالت نہیں دیکھی جو آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر گزری۔ اور میں حالت کیسی تھی؟ اور میں اتنا سخت زمانہ ان کے اوپر آیا کہ نبی بھی وقت کا اٹھ کر بولا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تیری مدد کے انتظار میں ہے، مدد کب آئے گی؟ فرمایا پہلے لوگوں تو وہ ایسے ہوا کہ پورے کے پورے نبی کو کھڑا کر دیا جاتا تھا ایک درخت کو خالی کر کے۔ مثال کے طور پر بڑا موٹا تازہ درخت ہے، اسے درمیان سے لکڑی نکال کر خالی کیا، اس کے اندر پورے کے پورے انسان کو داخل کیا، نبی کو داخل کیا، فرمایا اوپر سے آرا چلایا، نبی وقت کے دو ٹوٹے کر دی۔ ان لوگوں کے اوپر ایسی حالتیں گزری ہیں۔ اور پھر آپ صحابہ کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں۔ بات کے اندر تو صحابہ کے ساتھ وعدہ ہوا قرآن کے اندر کہ اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اپنے سارے کے سارے صحابہ سے وعدہ کر دیا کہ تم میرے جنتی لوگ ہو، تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ لیکن پہلے ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، صحابہ جنت اتنی سستی نہیں۔ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے قرآن جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی دین کے اوپر لگا دی، خرچ کر دی، اور آج ذرا ہم دیکھیں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، 5 نمازیں چھوڑتے ہیں، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں، حرام ہم کھا رہے ہیں، ساری چیزیں حرام کاریاں ہم کر رہے ہیں، لاکھوں گناہ، اور بیٹھتے ہیں تکیہ لگا کر ٹھیک ہو کر اور کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم بخشے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ جنت اتنی سستی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا ہم اللہ جمع کرے گا ان لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، قیامت والے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، پہلے سور کے اندر تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائے گی ساری کی ساری چیزیں، زمین آسمان سب کچھ پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، ان سارے کے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ 40 سال بعد جب دوبارہ ساروں کو زندہ کیا جائے گا نا، اس کے بعد انہیں میدان محشر کے اندر دوڑایا جائے گا کہ دوڑو، دوڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان سارے کے ساروں کو جمع کیا جائے گا، اور سارے صرف اور صرف انہیں ہی نہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان مشرک لوگوں کو اور ان مشرک لوگوں کے ساتھ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے ان چیزوں کو بھی جمع کیا جائے۔ دنیا کے اندر کس کی عبادت نہیں ہوئی؟ ہر چیز کی عبادت ہوئی، چاند، سورج، ستارے، انبیاء، اولیاء، کافر، بت، عام انسان، عالم، جاہل، کوئی ایسا نہیں بچا جس کی عبادت نہ کی گئی۔ اور تو اور لوگوں نے پاگلوں کی بھی عبادت کی، ایسے پاگل
کہ جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، پخانہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بستر کے اوپر کرتے ہیں، پیشاب بھی بستر کے اوپر کرتے ہیں، بالوں کا کوئی پتہ نہیں، لوگوں نے کہا بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے، لگ گئے اس کے عبادت کے اندر، لگ گئے اس کے سامنے جولیاں پھیلانے کے لیے، اور لوگوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا، فرمایا یہ ہی خدا ہے، اس سے ہی مانگو۔ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر لوگوں سے فرما دیا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو مزار مت بنانا، لوگوں میری قبر کو عید مت بنانا۔ عید کہا جاتا ہے بار بار لوٹ کر آنے کو، یعنی میری قبر کو مزار بنا کر ادھر مجاور وغیرہ بٹھا کر میری قبر کے اوپر یہ معاملہ نہیں کرنا۔ میں نے بھی عرض کیا ہے کہ بزرگوں کے اندر بزرگی آ کر محمد رسول اللہ پر ختم، کوئی ان سے بڑا بزرگ نہیں ہے۔ کائنات کے اندر خدا کی ذات کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی قبر سے بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ میری قبر کو مزار نہیں بنانا، منع کر دیا۔ لیکن عبادت تو ہو رہی ہے نا۔ آج اگر قبر پر نہیں بھی چھوڑ رہے، ادھر سے بیٹھ کر بھی کیا ہے وہ شرکیہ کلمات تو کہے جا رہے ہیں، نعتوں کے اندر نہیں کہے جا رہے اور بیانات کے اندر نہیں کہے جا رہے، لوگوں کے عقیدے نہیں بن گئے، ہر قسم کی باتیں ہو گئی ہیں نا۔ لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ عابدوں کو یعنی عبادت کرنے والوں کو بھی جمع کرے گا اور معبودوں کو بھی کرے گا، جن کے عبادت کی جا رہی ہے، اور ان کے اندر سارے کے سارے انبیاء بھی ہوں گے جن کی عبادت کی جا رہی ہے، اور اولیاء بھی ہوں گے، سارے کے سارے ہوں گے۔ ان ساروں کو جمع کرنے کے بعد اللہ سوال کیا کریں گے؟ فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اور کیا ہے میرے بندوں کو تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے؟ انبیاء سے سوال ہوگا، اولیاء سے ہوگا، ہر ایک سے جس کی عبادت کی گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی بلایا جائے گا، سامنے انہیں بھی لایا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو کہا تھا کہ آؤ میری عبادت کرو؟ اب ذرا جواب ان کا سنیے نہ۔ آگے اللہ ایک سوال یہ کریں گے، دوسرا کہیں گے ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اپنی جانوں کو گمراہی کے اندر لگایا، یا انہوں نے خود ان کی عبادت شروع کی ہے، تم لوگوں نے ان سے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خطاب کر کے فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ذرا سامنے آ کر بتا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری یعنی عیسیٰ کی اور اس کی ماں مریم کی عبادت کرو، ان دونوں کو خدا بناؤ؟ اللہ سامنے بلا کر پوچھیں۔ یاد رکھیں اللہ ہر چیز کے اندر نرمی کا معاملہ کریں گے، لیکن یہ شرک ایسی چیز ہے جو اللہ کو برداشت نہیں۔